الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. کتاب بدء الخلق باب صفت الشمس والقمر. اس باب کے تحت ہم کل ایک حدیث پڑھ چکے ہیں اور آج یہ دوسری حدیث ہے اس باب کی. اللہ کے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا مسدد ابن مسرحد، امام بخاری کے شیخ ہیں مشہور. قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج یا عبد اللہ بن فیروز الداناج ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ داناج یہ دانا سے مشتق ہے. فارسی زبان میں دانا کے معنی عالم کے ہوتے ہیں فارسی میں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ داناج جیم اللہ عالم کیا ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہی ہے دانا، یعنی یا یہ دانا ہے کیا تھا عربی میں، اس کو داناج کر دیا گیا ہے فارسی میں، جس کے معنی عالم کے ہوتے ہیں. قال حدثني ابو سلمہ بن عبد الرحمن، مشہور ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے دن. کورا یکور تکویر کے معنی کسی چیز کو لپیٹ دینا، تو مکوران دونوں لپیٹ دیے جائیں گے قیامت کے دن. باب سے جو تعلق ہے اس حدیث کا وہی کی یعنی گویا کہ صفت الشمس والقمر، سورج اور چاند کی صفات. تو یہ بھی یعنی قیامت کے دن سورج کے حالات اور صفات میں سے یہ ہے کہ سورج کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن لپیٹ دے گا. اور لپیٹنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی لپیٹ دے گا یہاں تک کہ ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. یہاں تک ان کی روشنی کیا ہے؟ سورج اور چاند جس کو ہم اتنا بھاری بھرکم دیکھتے ہیں اور اس قدر روشن ہے کہ پوری دنیا کو روشن کی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سورج کو لپیٹ دے گا اور ان کی روشنی کو ختم کر دے گا. اور ایسا کیوں ہوگا؟ اس میں حکمت علماء نے ذکر کیا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین اس لیے کیا، کیونکہ دنیا میں جو لوگ سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں، اس کو بہت بڑا عظیم سمجھ کر کے اور سورج کی عبادت کرتے ہیں، چاند کی عبادت کرتے ہیں، تو اس طرح سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کو لپیٹ کر کے ان کی روشنی ختم کر کے ان کی تردید کرے گا کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور تمہاری عبادت اور یہ تمہارا دین جو تمہارا طریقہ تھا یہ سب باطل تھا. ٹھیک ہے مشائخ. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. يحيى بن سليمان قال حدثنا يحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الكوفي قال حدثني ابن وهب يعني عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو عمرو بن حارث المصري أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه. يعني عبد الرحمن بن قاسم روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ مراد ہے. یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق، ابو بکر صدیق کے لڑکے ہیں محمد، ان کے لڑکے ہیں قاسم، اور ان کے لڑکے ہیں یہاں پر عبد الرحمن. تو یہ عبد الرحمن اپنے والد قاسم بن محمد سے روایت کر رہے ہیں. عن عبد الله، روایت کرتے ہیں عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما انه كان يخبر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الشمس والقمر لا يخسفان. خسفا یخسف، یہاں پر خسفا کے معنی ہوتے ہیں یا خسوف کے معنی سورج اور چاند کا گرہن لگنا. سورج چاند کا گرہن لگنا. ہاں شیخ سراج جانتے ہیں گرہن لگنا سے کیا مراد ہے؟ کسے کہتے ہیں گرہن لگنا؟
سورج گرہن چاند گرہن جانتے ہیں؟ ہاں، یعنی سورج کی روشنی ختم ہونے لگتی ہے. اچھا، سورج کے سامنے چاند آتا ہے جس سے سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. اور چاند گرہن کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا آ جاتا ہے؟ چاند کے سامنے سورج آ جاتا ہے. تو چاند کے سامنے سورج آ جائے تو آپ نے بتایا کہ سورج کے سامنے چاند آ جاتا ہے، تو چاند کے سامنے کیسے سورج آ جاتا ہے؟ کوئی دوسرا سیارہ آ جاتا ہے جس ہاں جانتا ہے آپ میں سے کوئی؟ آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہے اس کے بارے میں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن آج کے مطلب سائنسی لحاظ سے جو ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ سورج گرہن چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ سورج اور چاند کے بیچ میں زمین ہو تو چاند گرہن ہوتا ہے. ہاں صحیح ہے، کیونکہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے. تو رات میں مثلا جیسے رات میں ہم اپنے یہاں پر جس جگہ ہم ہیں، رات میں جب چاند ہمارے یہاں نکلتا مثلا بیچ آسمان میں ہو یا شروع میں ہو کہیں پہ، مطلب چاند رات میں دکھنا چاہیے. مطلب وہ تاریخ ہے، 13ویں تاریخ ہے یا 12 تاریخ ہے یا 8-9 تاریخ ہے جس میں چاند طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے رات میں. اب چاند کی جو روشنی ہے یہ سورج سے ملتی ہے، اس کو روشنی سورج کی روشنی سے پڑتی ہے تو ہمیں یہاں رات میں چاند نظر آتا ہے. لیکن یہی زمین کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین سورج کے بیچ میں جاتی ہے. سورج ایک طرف ہے، بیچ میں زمین ہے، اور پھر وہاں پر رات ہے اور چاند کی روشنی ہماری زمین پر پڑنی چاہیے، لیکن بیچ میں زمین ہے جس کی وجہ سے سورج کی روشنی چاند پر نہیں پہنچ پاتی ہے. بیچ میں زمین یعنی چاند سورج ایسی جگہ ہے کہ بیچ میں زمین آ گئی اور چاند کی روشنی ہماری زمین پر رات میں وہاں پر پڑنی چاہیے، ہمیں چاند نظر آنا چاہیے بالکل روشن. لیکن چونکہ زمین کی وجہ سے اس کی روشنی چاند پر پوری نہیں پڑتی ہے، اس لیے چاند اسی لحاظ سے دکھتا ہے. اگر پوری زمین بیچ میں آ جائے تو چاند بالکل دھندلا ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ 14ویں رات کا چاند ہو تب بھی بالکل ہلکا سا دکھائی دے گا اور بالکل تاریک رات ہوگی وہ. اسی طرح سے دن میں مان لیجیے 12 بج رہا ہو دن میں، اس وقت اگر بیچ میں چاند آ جائے، سورج کے اوپر چاند آ جائے تو سورج کی روشنی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور 12 بجے دن میں بالکل اندھیرا نظر آئے گا. ایسے لگ رہا ہے کہ شام کا وقت بالکل اندھیرا بالکل ہو گیا ہے. تو یہ سورج اور گرہن چاند گرہن یہ ہوتا ہے جس سے کہ سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کیا ہو جاتی ہے؟ مدھم پڑ جاتی ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحیاته، بے شک سورج اور چاند گرہن نہیں لگتے ہیں، یعنی ان کی روشنی جو ہے ماد نہیں پڑتی ہے. سورج جس کو کہتے ہیں ہم گرہن لگنا، تو کسی کی موت کی وجہ سے اور نہ ہی کسی کی حیات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. کسی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے سورج گرہن یا چاند گرہن نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، یہ آپ نے حدیث فرمائی تھی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی. تو اسی وقت یعنی مدینہ میں سورج گرہن ہوا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج بھی گویا کہ کیا ہے؟ ماد پڑ گیا، اس کی روشنی بھی ختم ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا، لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ لوگوں کی مرنے کی وجہ سے، یعنی دنیا میں جب کوئی عظیم انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی موت کی وجہ سے سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تردید فرمائی اس وقت، اور فرمایا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن یہ کسی کی موت اور کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. یہاں پر یخسفان بھی پڑھا گیا ہے، لازم اس کو پڑھ سکتے ہیں ان الشمس والقمر لا یخسفان، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن نہیں ہوتا ہے. یا لا یخسفان بھی پڑھا گیا، لا یخسفان مجہول یہاں پر ضمہ کے ساتھ، یعنی ان کی روشنی ختم نہیں کی جاتی، یعنی اللہ رب العالمین ان کی روشنی کو ختم نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے. وَلَكِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ،
بلکہ یہ دونوں سورج اور چاند یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا، تو جب تم ان دونوں کو دیکھو، یعنی مراد یہاں پر ہے سورج گرہن اور چاند گرہن. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا ایک ساتھ تھوڑی دیکھیں گے، یعنی ہر ایک کو، ہر ایک جو چاند گرہن یا سورج گرہن ہو الگ الگ انفرادی طور پر، یہ مراد ہے یہاں پر رأیتموہما سے. فصلوا، تو نماز قائم کرو، نماز پڑھو. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند گرہن کو نشانی قرار دیا ہے. کس چیز کی نشانی ہے یہ؟ یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت. اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت اور اس کی وحدانیت کی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے. ہاں، سورج و چاند یعنی گرہن یہ نشانی ہے مشائخ، اس سے معلوم ہوتا ہمیں. کس طرح سے نشانی ہے؟ تو ٹھیک ہے، سورج و چاند گویا کہ مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کی عظیم مخلوقات میں سے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی نشانی گویا کہ اللہ رب العالمین ہی ان کا خالق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہوتا ہے، یہ واضح بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یخوف بہما عبادہ، اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو، سورج گرہن اور چاند گرہن سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. دیکھیے، سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے. یہ نشانی ہے، اس بات کی دلیل ہے یہ کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے. کیونکہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اور اس سورج کو بہت بڑا یعنی ایک طرح سے عظیم سمجھ کر کے اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں سورج کے لیے، اسی طرح سے بہت سے لوگ چاند کی عبادت کرتے ہیں، تو سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ رب العالمین یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا ہے، اس کے ذریعہ سے ان لوگوں کی تردید کرتا ہے کہ یہ عبادت کے مستحق نہیں ہے. کیونکہ جو اس بات پر بھی قادر نہ ہو، اپنی روشنی پر، خود کی روشنی پر قادر نہ ہو، اپنی روشنی نہ بچا سکتے ہو، وہ دوسروں کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہے کہ نہیں مشائخ؟ سورج اتنا بھاری بھرکم جو سورج ہے، جو کہ پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، وہ خود اپنی روشنی کا مالک نہیں ہے. اس کی روشنی کو کوئی دوسرا ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، اور اس کو وہ دور نہیں کر پاتا ہے. تو جو لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں، جو لوگ اس کو اپنا خالق مانتے ہیں یا اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان کی فریاد وہ کیسے پوری کر سکتا ہے؟ ان کی مدد سورج کیسے کر سکتا ہے جب وہ خود اپنی مدد نہیں کر پاتا ہے؟ چاند خود اپنی روشنی کا مالک نہیں ہے، خود اپنی روشنی کو نہیں بچا سکتا ہے، تو دوسروں کو کیا روشنی دے سکتا ہے یا دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا مستحق وہ ذات ہے جس نے ان سب کو کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. تو اس طور پر اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند یا چاند اور گرہن، سورج گرہن یا چاند گرہن کو لوگوں کے لیے نشانی بنایا ہے. سورج بھی اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت، اس کی عظیم ایک شاہکار ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اور کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، کیونکہ الہ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر قادر ہو اور اس کا کوئی محتاج نہ ہو. وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ ہر کوئی اس کا محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. تو وَلَكِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن جب ہو تو اس وقت نماز پڑھنا مشروع ہے، یعنی صلاۃ کسوف کی مشروعیت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے. ایک چیز یہاں پر کہ کسوف اور خسوف دو لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ صلاۃ کسوف یا صلاۃ خسوف، تو کسفہ اور کسوف اور خسوف میں کچھ فرق ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ کسوف یہ خاص طور سے سورج کے لیے بولا جاتا ہے اور خسوف یہ چاند کے لیے بولا جاتا ہے، اور بعض علماء نے دونوں اس کو الٹا کہا ہے کہ نہیں، کسوف سورج کے لیے چاند کے لیے بولا جاتا ہے اور خسوف یہ سورج کے لیے بولا جاتا ہے. اور یہاں پر دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے ان الشمس والقمر لا یخسفان. تو کوئی اس طرح سے نہیں ہے، دونوں باتیں علماء نے کہی ہیں.
دونوں لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ باب سے اس حدیث کا جو تعلق ہے وہ اس طرح سے کہ باب ہے باب صفت الشمس والقمر، اور سورج گرہن لگنا، چاند گرہن ہونا، یہ گویا کہ سورج اور چاند کی صفات میں سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله۔ حدثنا اسماعیل بن ابی اویس، اسماعیل بن عبداللہ المدنی ہے مراد ہے یہاں پر۔ قال حدثني مالک، یعنی مالک بن انس امام دار الہجرہ، امام مالک مراد ہیں۔ عن زيد بن الأسلم العدوي عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم۔ یہاں پر نہیں ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں ہے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأیتم ذلك فاذکروا اللہ، جب تم دیکھو تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ اور یہاں پر ذکر سے مراد کیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں پڑھ چکے ہیں، یعنی نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ ذکر کس طرح سے کرنا، اللہ رب العالمین کا ذکر کیسے کرنا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز پڑھ کر کے۔ اور نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز اس سے تو معلوم ہوا کہ نماز مشروع ہے، لیکن کیسے نماز پڑھنی ہے، صلاۃ کسوف کا کیا طریقہ ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیسے اس کا کیا طریقہ ہے، اگلی حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته، یہ سند اس سے پہلے گزر چکی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سورج گرہن ہوا، یوم خسفت الشمس، دیکھیں یہاں پر شمس کے لیے خسفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، قام فکبر، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ اکبر کہا، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، وقرأ قراءة طویلة، اور آپ نے لمبی قرأت کی، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، ثم رفع رأسه، پھر آپ نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا، فقال سمع اللہ لمن حمدہ، وقام کما ہوا فقرأ قراءة طویلة، پھر آپ کھڑے ہو گئے اسی طرح جس طرح سے پہلے کھڑے تھے، یعنی پہلی رکعت میں جو آپ رکوع سے پہلے جس طرح سے کھڑے تھے اسی طرح پھر کھڑے ہو گئے، آپ نے لمبی قرأت کی، فقرأ قراءة طویلة وہی ادنی من القراءة الاولى، لیکن یہ قرأت اس رکوع کے بعد جو قرأت تھی یہ پہلے والی قرأت سے چھوٹی قرأت تھی۔ ثم رکع رکوعا، ادنا کے معنی اس سے گویا کہ کمتر، اس سے کم، ثم رکع رکوعا طویلا وہی ادنا من الرکعۃ الاولى، آپ نے پھر رکوع کیا، لمبا رکوع کیا لیکن پہلے والے رکوع سے کم، ثم سجد سجودا طویلا، پھر آپ نے لمبا سجدہ کیا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اس حال میں کہ اس وقت سورج روشن ہو چکا، تجلی کے معنی کلیئر ہو جانا، واضح ہو جانا، تجلت الشمس، سورج واضح ہو گیا تھا، یعنی کلیئر ہو گیا تھا، روشن ہو چکا تھا، یعنی اس کی روشنی جو مدھم ہو گئی تھی، دھیمی ہو گئی تھی، یا اس کی روشنی پورے طور پر زمین پر نہیں پڑ رہی تھی، اب وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر دیکھیں اس حدیث میں ہمیں معلوم ہوا کہ صلاۃ خسوف یا صلاۃ کسوف کا طریقہ کیا ہے، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، کیونکہ یہاں پر یوم خسفت الشمس، اس سے پہلے والے میں الشمس ولکنہما آیتان یا آیت من آیات اللہ فاذا رأیتموہ فصلوا، ایک میں فاذا رأیتموہ ہے مشائخ، ٹھیک ہے، ہاں فاذا رأیت، لیکن میں نے بتایا تھا فاذا رأیتموہما، بعض روایتوں میں یہ ہے فاذا رأیتموہما، تو جہاں پہ ہما ضمیر ہے وہاں پر گویا کہ ہر ایک انفرادی طور پر جب گرہن ہو، سورج گرہن ہے، چاند گرہن، تو ہر ایک اس میں نماز پڑھنی ہے، اور فاذا رأیتموہ ہے تو گویا کہ
کسوف کی طرف زمین لوٹ رہی ہے خسوف کی طرف، فصلو نماز پڑھو، تو چاہے صلاۃ کسوف ہو یعنی خسوف، چاہے چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، ہر ایک کے لیے صلاۃ مشروع ہے، اور طریقہ اس کا کیا ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز ادا کرے، 2 رکعت اس میں نماز ادا کی جائے گی، اور کتنے رکوع کے ساتھ؟ 2 رکعت نماز میں 4 قیام ہوگا، اور 4 رکوع، اور 4 سجدے۔ سجدے ویسے ہی جیسے آدمی عام حالات میں 2 رکعت پڑھتا ہے، لیکن قیام کرے گا آدمی، پھر رکوع میں جائے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر قرات کرے گا، یعنی قیام کر کے قرات کرے گا پہلی مرتبہ، پھر رکوع میں جائے گا، پھر کھڑا ہوگا اور پھر قرات کرے گا، پھر رکوع میں جائے گا اور پھر کھڑا ہوگا، اس کے بعد سجدے میں جائے گا۔ یہ 1 رکعت ہوگی۔ کیا چیز؟ نہیں مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ عالم، دیکھتا ہوں پھر، کیونکہ ایسا تو نہیں دیکھا میں نے، یا ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں پھر بتائیں گے۔ تو فخطب الناس فقال فی کسوف الشمس والقمر انہما آیتان من آیات اللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا سورج اور چاند کے گرہن کے سلسلے میں، دیکھیے فی کسوف الشمس والقمر لکھا ہوا ہے یہاں پر، فی کسوف الشمس والقمر، اس سلسلے میں آپ نے فرمایا سورج گرہن اور چاند گرہن کے تعلق سے انہما آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتموہما فافزعوا الی الصلاۃ۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا فاذا رأیتموہما فافزعوا الی الصلاۃ، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن مراد ہے یہاں پر، تو نماز کی طرف کیا ہے؟ دوڑو۔ فزع الی کے معنی ہوتے ہیں گھبرا کر کے کسی چیز کی طرف بھاگ کے پناہ لینا، حفاظت طلب کرنا، یعنی نماز کے ذریعہ سے مدد حاصل کرو، نماز کی طرف بھاگو۔ یعنی کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کو دیکھ کر کے انسان کے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک طرح سے یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہے کہ اتنی عظیم قدرت، اللہ رب العالمین کی اتنی عظیم مخلوق، جس کو اللہ رب العالمین کیا اس کی روشنی زائل کرنے پر قادر ہے، اور تو اس طرح سے ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے انسان کے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ خوف پیدا ہونا چاہیے ایک طرح سے۔ ایسا نہیں کہ ان سب نشانیوں کو دیکھ کر کے انسان اس وقت ہنسی مذاق یا ٹھٹھا اس طرح سے اڑائے، بلکہ اس میں تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی ان مخلوقات کے بارے میں انسان غور کرے، سوچے، اور پھر اللہ رب العالمین سے کا ذکر کرے اللہ نماز کے ذریعے سے۔ تو یعنی ہاں، تو سورج ہی کے ذریعے سے، سورج ہی کی عبادت کی، بہت ساری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہی ان کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین، پہلی بات تو اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا ہے؟ توحید کی توفیق عطا فرمائی، یعنی ہمیں ایمان عطا کیا، مسلمان بنایا، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نشانیاں اپنی دکھاتا ہے، انبیاء کو بھیج کر کے اللہ رب العالمین نے سمجھایا، اسی طرح سے اور بھی دنیا کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین لوگوں کی ہدایات کی نشانیاں بھیجتا رہتا ہے، ان کو دکھاتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنی خواہشات یا دنیا کو سب کچھ سمجھ کر کے یا اپنے دیگر مفادات کے حصول کے لیے حق کو انسان قبول نہیں کرتا ہے، جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے، یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اپنی چودھراہٹ یا اپنی انا یا بہت ساری چیزیں ہوتی، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، یا لوگ کیا کہیں گے اگر میں اس دین کو چھوڑ دوں، حق کو قبول کر لوں، تو بہت ساری چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں انسان کے لیے۔ انسان اپنے نفس کی، اپنے دل کی مانتا ہے، نفس کی اور حق کو کیا کرتا ہے؟ ترک کر دیتا ہے، کبھی کبر میں آ کر کے، غرور میں آ کر کے، اور بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، انسان حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ اس کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے، پھر بھی انسان حق کو قبول نہیں کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟
خرابی اور اس کی بربادی کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، آج کا درس یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔